جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین صاحب کی سرپرستی میں بنائی گئی ہے اور اس میں تمام وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ کر آئی پی پی میں آئے ہیں۔ اب اس کی پہلی بات تو یہ ہے ایک سیاسی پارٹی کی کہ کیا وہ کسی مخصوص طبقے کو ریپرزینٹ کرتی ہے، کیا عوامی کسی حلقے کو ریپرزینٹ کرتی ہے، کیا عوام کا کوئی حلقہ، کوئی حصہ، کوئی گروہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ تو ابھی تک تو جو سچویشن نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ عوامی گروہ تو اتنا بڑا موجود نہیں ہے، البتہ ایک سیاسی گروہ ہے جو کسی اور پارٹی کو چھوڑ کر ان کی پارٹی میں آ گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بفر زون ہے یا شارٹ ٹرم پارٹی ہے جو صرف 2023 یا آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ بہت ممکنہ صورتحال ہے کیونکہ ایسی ہی بہت سی پارٹیاں پہلے بھی بنائی جا چکی ہیں۔ اگر ان کا میں نام لینا شروع کروں تو شاید ابھی اس شو میں وقت کم پڑ جائے۔ ایک نام جو میں لینا چاہوں گا وہ شاید پی ایس پی ہے، پاک سرزمین پارٹی، جو بہت شارٹ ٹرم کے لیے بنائی گئی اور بعد میں دوبارہ سے ایم کیو ایم میں ضم کر دی گئی۔ اس کو بنانے کا بنیادی مقصد ایم کیو ایم کو ختم کرنا تھا جو وقتی طور پر حاصل کر لیا گیا۔ جب ایم کیو ایم ڈارک لارڈز کے تابع ہو گئی تو اس کے بعد انہیں دوبارہ سے ایم کیو ایم میں شامل کر دیا گیا۔ تو دیکھا یہ گیا اور بات سے یہ پتا چلا کہ یہ شارٹ ٹرم پارٹی بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی کی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہی، یہ انہی کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہے جو اپنی ریپرزنٹیشن خاص طور پر کروانا جانتے ہیں۔ نمبر 2 بات، کیا وہ پولیٹیکل کمپٹیشن میں حصہ لے رہی ہے؟ تو یقینی طور پر وہ الیکشن میں اب تو حصہ لے رہے ہیں، اگلے الیکشن میں وہ کہاں ہوں گے، کس صورتحال میں ہوں گے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پالیسی فارمیشن میں حصہ لے رہے ہیں تو یقیناً وہ پالیسی فارم وہی تو کر رہے ہیں، وہی تو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم جو ہے اب اس سیاسی صف کو آگے نہیں لے کر چل سکتے، تو انہوں نے پالیسی فارمیشن تو کر دی ہے۔ کیا وہ لوگوں کو پولیٹیکلی ایجوکیٹ کر رہی ہے؟ تو یہ ہم جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی پولیٹیکل سے ابھی تک پاکستان کی عوام میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ابھی تک کوئی نہ کوئی جلسہ، کوئی نہ کوئی ایسا بڑا اجتماع وہ کر چکے ہوتے جس میں وہ پولیٹیکلی لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے اور لوگوں کو گھروں سے نکالتے کہ وہ آئیں اور آئی پی پی کو ووٹ دیں۔ تو ایسی صورتحال فی الحال تک تو نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے جو آپ سے ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے، پروجیکٹ آئی پی پی یا پروجیکٹ پی ٹی آئی، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو اس کا سربراہ ہے یا اس کے اندر جو موجود لیڈران ہیں جو بالکل اسی کے نظریے پر چلیں گے اور جب تک پارٹی یا ان کی زندگی ہے وہ اسی پارٹی کے ساتھ رہیں گے، ان کی ایج کیا ہے۔ تو اس وقت جو بھی لوگ آئی پی پی میں شامل کیے گئے ہیں یا جو لوگ بالکل مین سٹریم پر ہیں، وہ لگتا نہیں ہے کہ ان کی وہ ایج ہے کہ ان سے کوئی لانگ ٹرم کام لیا جا سکتا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے شاید شارٹ ٹرم کام لیا جائے گا اور بعد ازاں ان کو کسی اور پارٹی میں ضم کر دیا جائے گا یا کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کر لیا جائے گا۔ تو آئی پی پی کوئی لانگ ٹرم پارٹی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایسی کئی پارٹیاں ہیں جو بھٹو صاحب کے دور میں 11 ستارے، 9 ستارے، اس طرح سے کئی تنظیمات چلتی ہوئی آئی ہیں، لیکن آئی پی پی کا ایز سچ لانگ ٹرم مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ ایک شارٹ ٹرم مستقبل ہے جو اس سیاسی محاذ کو سر کرنے کے لیے عمران خان، پروجیکٹ عمران خان کو خود بنا کر خود فیل کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے، اور اب دیکھیں اس کا کیا مستقبل ہوتا ہے۔ بہرحال فی الوقت آئی پی پی سیاسی جماعت میں سے ایک پوائنٹ پر صرف پورا اتر رہی ہے اور وہ ہے پولیٹیکل کمپٹیشن۔ باقی جتنی بھی باتیں ہیں آئی پی پی کے حوالے سے وہ ابھی تک نظر نہیں آتی۔ اگر یہ اپنی ریپرزنٹیشن قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پولیٹیکل ایجوکیشن دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ جو پالیسی فارمیشن ہوتی ہے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو شاید یہ ایک لانگ ٹرم پارٹی بن سکتی ہے، لیکن فی الوقت عوام اسے ایک تانگا پارٹی کے تحت دیکھ رہی ہے۔